غسل کی 4 قسمیں ہیں، یعنی 4 قسم کے غسل ہیں۔ ایک تو فرض غسل ہے، ایک سنت غسل ہے، ایک مستحب ہے اور ایک جائز ہے۔ تو غسل کی یہ 4 قسمیں ہیں۔ فرض غسل تو جنابت کی وجہ سے، حیض و نفاس کی وجہ سے یہ فرض غسل ہوتا ہے۔ سنت غسل جیسے جمعے کا، عیدین کا، احرام کا، یہ سنت غسل ہوتا ہے۔ مستحب غسل مسلمان ہوتے وقت کوئی غسل کرتا ہے، مردے کو نہلا کر کوئی غسل کرتا ہے، اور جائز غسل جو ہے وہ ٹھنڈک کی وجہ سے کوئی نہانا چاہتا ہے وہ جائز ہے، غسل کر سکتا ہے۔ تو یہ غسل کی 4 قسمیں ہیں۔ ہم نے جو روایت پڑھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور غسل میں دیکھیے اگر جسم کا کوئی بھی حصہ ذرا سا بھی، یہاں تک کہ اس حدیث پاک میں ہے ایک بال کی جگہ بھی، اگر غسل فرض کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر، اگر غسل میں ایک بال کی جگہ بھی دھلنے سے رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ ایک بال کی جگہ بھی، جس پر غسل فرض ہے اس کو اتنی احتیاط سے غسل کرنا ہے کہ جس جگہ پر بغیر ہاتھ لگائے پانی نہیں پہنچ سکتا، بغیر ہاتھ ملے پانی نہیں پہنچ سکتا۔ کسی کا پیٹ اگر بڑا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس میں بل ہے، جب تک وہ بل ہٹا کر کھول کر سیدھا ہو کر اس پر پانی نہیں بہائے گا اس کا غسل نہیں ہوگا۔ تو ایسی جو بھی جگہ جہاں آپ تھوڑی سی بھی توجہ دیں، اگر تھوڑی سی ادھر یعنی کہ بغیر توجہ کے اگر غسل کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر پھر وہ پانی نہ پہنچ سکے، اور جب پانی نہیں پہنچ سکے گا تو غسل بھی نہیں ہوگا۔ حدیث پاک آگے میں پڑھتا ہوں، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور انہوں نے عرض کی کہ حضور میں نے غسل کیا، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے وہ ناخن کے برابر، وہ جو ہے جگہ خشک رہ گئی، تو کیا کیا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم کہ اس کو جا کر دھو کر دوبارہ نماز پڑھو۔ دیکھیے تو غسل جو فرض ہوگا تو کوئی بھی سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی حصہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ غسل ادا نہیں ہوگا۔ سنت میں گنجائش نکل سکتی ہے، مستحب میں گنجائش نکل سکتی ہے، جائز غسل میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ گنجائش کس معنی میں کہ اگر فرائض وضو ادا ہو گئے، فرائض وضو ادا ہو گئے تو بندے کا وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بھائی سنت کا ثواب نہیں ملے گا، یعنی اس میں اگر تھوڑی بہت بے احتیاطی ہو گئی تو پھر ہاں، اگر فرائض وضو ہی مکمل نہیں ہوئے تو پھر تو اس کو وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے من ترکا موضع شعرۃ من جنابۃ، جس نے ایک بال کی جگہ بھی جنابت کے غسل میں چھوڑ دی، لم یغسلھا، اس کو نہیں دھویا، فعل بہا کذا و کذا من النار، اس کو جہنم میں یہ عذاب ملے گا، اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، اس کے لیے عذاب ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس کا غسل نہیں ہوا، ایک تو وہ پاک نہیں ہوا، ناپاک گھوم رہا ہے، دوسری چیز نمازیں اس کی ضائع ہو رہی۔ جیسے میں نے بتایا مفہوم حدیث کہ اس نے عرض کی حضور میں نے دیکھا تو میری یہ جگہ ناخن کے برابر جگہ خشک تھی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو جا کر دھلا۔ ہاں اس میں یہ مسئلہ ضرور ہے، میں اس کو آگے بتاتا ہوں کہ اب پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو جگہ دھلنے سے رہ گئی ہے اس کو دھو کر پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال علی فمن ثم عادیت رأسی، مطلب یہ کہ یہ جب حضور نے فرمایا کہ ایک بال کی جگہ بھی، ایک بال بھی دھلنے سے رہ گیا، یہ ان پر بڑی ایک اس حدیث پاک کا ایک اثر کہ ایسا نہ ہو کہ میرا غسل نہ ہو، تو بہت زیادہ اس میں احتیاط کرتے تھے۔ کہتے میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی۔ کیا مطلب دشمنی کرنے کا؟ اس کا جو حاشیہ ہے وہ کہتا ہے، حاشیہ بتا رہا ہے، ثم عادیت راسی، کیا مطلب؟ مخافت اللہ یصل الماء، اس خوف سے کہ پانی جسم تک نہیں پہنچ سکے گا، اگر بال تک نہیں پہنچ سکا، وہ ڈرتے تھے، الی جمیع
شعری یعنی تمام بالوں کی طرف پانی نہیں پہنچ سکے گا، اس کی وجہ سے وہ بالوں کو چھوٹا کرواتے تھے۔ بالوں سے دشمنی کیسے ہوئی؟ تو وہ عملی طور پر وہ بالوں کو چھوٹا کرواتے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ حلق کرواتے تھے، سر منڈواتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سختی کے ساتھ یعنی کہ غسل میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ اب ادھر سر کا منڈوانا یہ سنت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے سوائے حج کے اپنا سر نہیں منڈوایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کی جائے، اگر ان کا سر منڈوانا ثابت بھی ہو تو اس سے ہمارے لیے سنیت ثابت نہیں ہوگی، سنت نہیں ہوگا، چونکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے کو وہابی اور نجدی کی علامت بتایا، تو بچنا چاہیے، بلا وجہ سر نہیں منڈوانا چاہیے۔